السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا دوست محمد فاروق روشنی سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلاتوں کو سہل و آسان فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں، پریشانی حال ہیں، سب کی بیماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی تمنائیں پوری کرے جو ہماری اس چینل کو دیکھتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں یا ایک دوسرے تک اسے منتقل کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی حاجات اور مرادیں پوری کرے۔ آج میں آپ کے سامنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا واقعہ پیش کروں گا، لیکن پیش کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ ہم پر اس کا حق بہت ہی بڑا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جسم پر حال اتارے، اس کے بعد اسے چھوٹا موٹا جوتا بنائے، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے، پھر بھی اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے یہ دل سوز واقعہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو ملک الموت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الموت آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آج تک کبھی نہ کسی سے اجازت لی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو یہ اپنا کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کو آگے آنے دو۔ چنانچہ ملک الموت آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہی کروں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے تو میں روح مبارک قبض کروں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور خداوند کریم آپ کے ملاقات کے مشتاق ہیں، وہ آپ کا ملاقات چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تمہیں جان لینے کی اجازت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بولے، حضور اب جب کہ آپ تشریف لیے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصود تو آپ ہی تھے۔ اس کے بعد ملک الموت قبض روح انور کے شرف سے مشرف ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر چڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک میرے حبیب کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہیں، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے سب صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے حکم فرمایا، یعنی جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے،
جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ کی طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ ملک الموت جس نے کبھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی اجازت نہیں لی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے اجازت طلب کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اگر آپ فرمائے تو جان لوں ورنہ واپس چلا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اسے یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرنا، جو وہ فرمائے وہی کرنا، باوجود اس کے جو گستاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہیں کس قدر گمراہ ہے۔ کیا کبھی ان سے بھی ملک الموت نے اجازت لی ہے؟ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام دونوں عالم میں ہے، اور جن و بشر حور و ملائک سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام و لشکری ہیں، اور آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بہت بڑی شان ہے، اسی سے ہم کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ورنہ ہم خسارے میں ہیں اگر ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اگر ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے فضل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل روز محشر میں شفاعت کا امیدوار بنائے، اس کی شفاعت ہمارے نصیب میں فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ الرحمن پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔